بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم محمد یونس۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا سیکھیں۔ جی دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئی زبردست سی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر لیٹر ہیڈ کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے سے ایک لیٹر ہیڈ کو ڈیزائن کر کے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے۔ سیم اسی لیٹر ہیڈ کو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے ری ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں فائل کے اوپر جاتا ہوں۔ یہاں پہ ہمیں ایک آپشن ملتا ہے نیو کا، میں نے نیو کے اوپر کلک کیا۔ یہاں پہ ہمیں کافی سارے آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ ہم نے پرنٹ میڈیا کے لیے لیٹر ہیڈ کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے میں پرنٹ کے آپشن پہ جاتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے A4 چوز کیا۔ یہاں سے میں انچز سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی ویڈتھ ہائٹ میں 1 انچ جو ہے وہ کم کر دیتا ہوں۔ یہاں سے کلر موڈ کو میں نے چینج کیا، CMY کے کلر ہم نے سلیکٹ کیے پرنٹ میڈیا کے لیے، چونکہ CMY کلر یوز ہوتے ہیں تو یہاں سے میں نے چینج کر دیا اور کریٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں کریٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہمیں ایک وائٹ سپیس دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنا ڈیزائن بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے گائیڈ لائن کریٹ کرنی ہے جہاں پہ ہم نے اپنا ڈیزائن بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں سے ٹاپ، لیفٹ اور رائٹ اور باٹم کی طرف سے میں نے گائیڈ لائن کو ایڈ کیا۔ یہاں سے اس کو میں ڈریگ کرتا ہوں، اس کے اوپر میں نے رائٹ کلک کیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک آپشن ملتا ہے کینوس سائز کا۔ یہاں پہ میں نے انچز کو چوز کیا، 0.5 اور 0.5 میں چوز کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ آپشن آپ چیک رہنے دیں، اوکے کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں۔ دوبارہ سے اس کو میں ڈریگ کرتا ہوں، دوبارہ سے سیم اسی طرح سے میں گائیڈ لائن ایڈ کرواتا ہوں۔ یہاں پہ دوبارہ سے میں نے گائیڈ لائن کو ایڈ کیا، سیم اسی طرح دوبارہ میں اسی آپشن کے اوپر جاتا ہوں، انچز کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے دوبارہ سے 0.5 چوز کیا، 0.5 اوکے کر دیا۔ سیم اسی طرح سے دوبارہ سے ہم نے گائیڈ لائن لی، یہاں پہ میں نے گائیڈ لائن کو ایڈ کیا، یہاں پہ بھی میں نے گائیڈ لائن لگائی اور یہاں پہ بھی میں نے گائیڈ لائن لگا دی۔ اب ہم نے اس کے اندر اپنا ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہاں سے میں ریکٹینگل ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک شیپ میں نے ڈرا کی۔ پین ٹول کو میں نے سلیکٹ کیا، ایک کونا جو ہے اس کا میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے نوڈ کے اوپر کلک کیا اور یس کر دیتا ہوں۔ کی بورڈ سے میں نے کنٹرول T کو پریس کیا، سلیکشن کی، اور یہاں پہ اس کو میں روٹیٹ کر دیتا ہوں اور ایک کونے کے اوپر اس کو میں سیٹ کرتا ہوں۔ تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں۔ اسی شیپ کی میں نے ڈپلیکیٹ کاپی لینی ہے، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ میں کی بورڈ سے آلٹ کے بٹن کو پریس کر کے ڈریگ بھی کروا سکتا ہوں۔ یہاں پہ فی الحال میں کنٹرول J کی مدد سے ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اور اس کو میں ڈریگ کرتا ہوں کچھ اس طرح سے اور اوکے کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر کلر میں نے چوز کیا بلیک اور یہاں پہ میں نے کلر چینج کیا۔ اس شیپ کا میں نے کلر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے گرین کلر لیا ہوا تھا، یہاں پہ میں ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے کلر پکر کی مدد سے میں کلر پک کرتا ہوں۔ اس لیئر کو میں نے اوپر لے کے آنا تو اس کے لیے میں یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتا ہوں فرسٹ کی طرف۔ یہ ہماری شیپ ہے۔ یہاں پہ ایک اور شیپ میں نے کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے میں ریکٹینگل ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہاں سے میں نے ایک نیو لیئر لی، یہاں پہ ایک اور شیپ میں ڈرا کرتا ہوں۔ اس شیپ کا کلر میں بلیک چوز کرتا ہوں جو پہلے میں نے لگایا ہوا تھا اپنے ڈیزائن کے اندر۔ تو یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اور کچھ اس طرح سے میں نے اس شیپ کو کریٹ کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیتا ہوں اور ایک کونا اس کا میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس شیپ کو میں پیچھے کی طرف موو کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری شیپ کچھ اس طرح سے بالکل ایکول لگے گی۔ اس شیپ کو تھوڑا سا میں آگے کی طرف موو کرتا ہوں اور یہاں سے دوبارہ سے میں ان دونوں نوڈز کو سلیکٹ کرتا ہوں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے اور تھوڑا سا پیچھے کی طرف میں موو کروا دیتا ہوں۔ اسی شیپ کی میں ڈپلیکیٹ کاپی لیتا ہوں کنٹرول J کی مدد سے۔ اسی شیپ کو تھوڑا سا میں نے پیچھے کیا، ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں سے گرین کلر ایڈ کر دیتا ہوں۔ یہاں سے بلیک والی لیئر کو میں نے اوپر لے کے آنا ہے، بلیک والی شیپ کو، تو کنٹرول Shift
اپوزٹ بریکٹ کی مدد سے کی بورڈ سے میں اس کو اوپر کی طرف موو کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارا نیچے والا جو ہم نے ڈیزائن بنایا تھا وہ ہم نے بنا لیا ہے۔ تو اب ہمارا یہ ایک پٹی رہتی ہے اور اوپر ہم نے لوگو بنایا ہوا ہے۔ یہ والا ڈیزائن جو ہے ہمارا بالکل سمپل ہے، تو اس کے لیے میں ریکٹینگل ٹول دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ایک باکس جو ہے وہ ڈرا کرتا ہوں اور یہاں سے میں نے ڈبل کلک کیا، سیم اسی طرح گرین کلر ایڈ کیا۔ اس لیئر کو بھی میں کنٹرول شفٹ اپوزٹ بریکٹ کی مدد سے نیچے کی طرف موو کرتا ہوں یہاں سے ہمیں، تاکہ وہ نیچے کی طرف شو ہو۔ تو اوپر میں نے ایک اور چھوٹی سی لائن ڈرا کی ہوئی تھی، یہاں پہ میں نے ایک اور لائن جو ہے وہ ڈرا کی کچھ اس طرح سے۔ یہاں پہ میں نے گرین کلر دیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی میں لائن ڈرا کرتا ہوں دوبارہ سے، سیم اسی طرح سے ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ایک اور لائن جو ہے وہ میں نے ڈرا کی۔ اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور بلیک کلر ایڈ کروا دیتا ہوں۔ اس لائن کو اور اس لائن کو دونوں لیئرز کو میں نے سلیکٹ کیا اور سینٹر الائن کر دیتا ہوں۔ گرین والی لیئر کو میں نے اوپر لے کے آنا ہے، تو اس کے لیے سیم اسی طرح کنٹرول شفٹ اپوزٹ بریکٹ کی مدد سے میں اس کو اوپر کی طرف موو کرتا ہوں۔ تو کچھ اس طرح سے میں نے ڈیزائن جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ اس لیئر کو بھی تھوڑا سا میں آگے کی طرف موو کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وہ ہمارا جو ڈیزائن ہے پہلے کی طرح کا سیم لگے۔ کچھ اس طرح سے میں نے اپنے ڈیزائن کو جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس رہ جاتا ہے لوگو میں نے کیسے بنایا ہوا ہے، جسٹ سمپل لوگو ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے ریکٹینگل ٹول کے اندر آپ دیکھیں تو رائٹ کلک کریں، ایلپس ٹول کو میں نے لیا، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ گول دائرہ میں نے ڈرا کیا۔ اس کا کلر میں بالکل بلیک کر دیتا ہوں، ڈبل کلک کیا، میں نے بلیک کلر چوز کیا۔ یہاں پہ ٹیکسٹ ٹول کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، ٹائپ ٹول کو، یہاں سے میں نے ٹائپ کیا یو، دوبارہ سے میں ٹائپ ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں، دوبارہ سے میں نے یہاں پہ لکھا یور ڈیزائن، ایک بار پھر دوبارہ سے میں نے ٹائپ ٹول کو سلیکٹ کیا، یہاں پہ کلک کیا، یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں ٹیگ لائن ہیئر، اس کا پوائنٹ جو ہے میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں، ریگولر میں نے کیا، اور یہاں پہ میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ اس کو میں نے سلیکٹ کیا لوگو والی لیئر کو، یہاں پہ میں نے اس کو چھوٹا کیا، اس کو تھوڑا سا میں ایڈجسٹ کرتا ہوں، یہاں پہ میں نے اس کا سائز جو ہے وہ بڑھا دیا، 300 میں نے کر دیا ہے، اور اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا میں ایڈجسٹ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے۔ یہاں سے میں نے اس کا کلر چوز کیا بلیک یور کا، اس کو میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے جسٹ یو کو لگایا ہوا تھا، وہ ایز اے لوگو کا ہی جو ہے وہ ڈیزائن شو کر رہا تھا، تو یہاں پہ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ سینٹر الائن کر دیتا ہوں، اس کو تھوڑا سا میں بڑا کرتا ہوں کچھ اس طرح سے۔ یہاں پہ یو کو میں نے سلیکٹ کیا، یہاں پہ آپ آلٹ کی کو پریس کریں اور ماؤس پوائنٹ کو بالکل سینٹر میں جیسے آپ لے کے آئیں گے تو یہاں پہ آپ ماسک ایڈ کریں، یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ کا یہاں پہ یہ ماسک ایڈ ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو لوگو کے سینٹر میں نے وائٹ کلر بھی لگایا ہوا ہے، تو وہ میں نے کیسے لگایا ہے، سیم اسی طرح یہاں پہ آپ ریکٹینگل ٹول سلیکٹ کریں، بالکل سینٹر میں ایک وائٹ باکس جو ہے وہ ڈرا کریں آپ، اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں، یہاں سے میں نے وائٹ باکس ڈرا کیا، اس والی لیئر کو میں اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں اور سیم اسی طرح میں نے ماسکنگ اپلائی کیا ہے اس کے اوپر۔ تو کچھ اس طرح سے ہمارا لوگو جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ان تینوں کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، یہاں پہ میں ایڈجسٹ کر دیتا ہوں، اس کو بھی میں سلیکٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے۔ یہاں پہ اس کو بھی تھوڑا سا میں آگے کی طرف بڑھا دیتا ہوں، کچھ اس طرح سے میں نے ڈیزائن جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا۔ یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں تو نیچے میں نے کچھ ڈمی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، بالکل سینٹر میں بھی میں نے ڈمی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے،
تو یہاں پہ یہ والا سیم ٹیکسٹ جو ہے میں کاپی کرتا ہوں، جو میں نے یہ والا لکھا ہوا ہے میں سیم اسی طرح اپنے پہلے والے ڈیزائن سے وہی ٹیکسٹ جو ہے وہ کاپی کرتا ہوں۔ یہاں پہ اس لیئر کو میں نے سلیکٹ کیا، ایڈٹ کے اوپر جاتا ہوں، یہاں سے میں کاپی کرتا ہوں، سیم اسی طرح پیسٹ اسپیشل کے اوپر آتا ہوں اور پیسٹ ان پلیس کر دیتا ہوں۔ یہاں سے اس کو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں سینٹر کے اندر۔ یہ والی دونوں شیپس اور ٹیکسٹ ہمارا بالکل سینٹر میں ہے۔ اس ٹیکسٹ والی لیئر کو میں نے سلیکٹ کیا، ایڈٹ کے اوپر میں جاتا ہوں اور کاپی کرتا ہوں، اور سیم اسی طرح میں پیسٹ اسپیشل کے اندر جاتا ہوں اور پیسٹ ان پلیس کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارا ٹیکسٹ بھی آ چکا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں نے ایک لوگو جو ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا لائٹ کر کے لگایا ہوا ہے، وہ میں نے کیسے لگایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے میں اس لوگو کو سلیکٹ کرتا ہوں اور آلٹ کی کو میں نے پریس کر کے رکھا ہوا کی بورڈ سے، میں اس کو ڈریگ کرتا ہوں، ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے میں اس کو گروپ بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں اس لوگو کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، کچھ اس طرح سے میں نے ایڈ کیا ہوا تھا، اور اس کو تھوڑا سا میں نے روٹیٹ کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں روٹیٹ کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو 5% یا 7%، کچھ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس کو، اور کنٹرول شفٹ بریکٹ کی مدد سے اس کو میں نیچے کی طرف موو کرتا ہوں ٹیکسٹ کے، تاکہ ہمیں نیچے کی طرف جو ہے وہ شو ہو۔ تو یہ بالکل پیج کے سینٹر میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے، اور ساتھ ہی میں اوکے کر دیتا ہوں۔ اس طرح ہمارا لیٹر ہیڈ کا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ لیٹر ہیڈ کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کر کے دکھایا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ میرے چینل کیا سیکھیں کو دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنی ایک نئی زبردست سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔